السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوافل شب برات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ آگے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو ایک بچے کو خاموشی میں ایک طرف اداس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب رک گئے اور اس بچے سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے رو کر کہا، اے اللہ کے محبوب، میں یتیم مدینہ ہوں۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے کپڑے لا دیتا۔ میری امی نہلا کر مجھے کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ حمیرہ، انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ انہوں نے نہلا دیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہبند کی طرف باندھ دیا گیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا۔ پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، یہاں تک کہ وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا، تو پیدل چل کر مسجد نہیں جائے گا بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور اسی حالت میں اس گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو رو کر کہنے لگے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہوتا۔ نبی علیہ السلام جب مسجد تشریف لائے تو آپ ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے اسے اشارے سے فرمایا کہ تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت یعنی دیکھ بھال کرے گا اور محبت اور پیار کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی بی بی فاطمہ کے بارے میں ایک بہت مشہور قصہ آتا ہے، تو لخت جگر ہو تو ایسی ہو۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے۔ حضرت فاطمہ تشریف لائی
آقا نے آپ سے پوچھا کہ کیسے آئی؟ آپ نے اپنے دوپٹے کا پلو کھولا، اس کے اندر آدھی روٹی تھی۔ آپ نے وہ روٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور کہا، ابا جان، میں آپ کے لیے اپنی طرف سے تحفہ لایا ہوں۔ پوچھا، فاطمہ کیا بات بنی؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ کام کیا اور آٹا لے کر آئے۔ میں نے روٹیاں پکائی، ایک حسن رضی اللہ عنہ نے کھائی، ایک حسین رضی اللہ عنہ نے کھائی، ایک علی رضی اللہ عنہ نے کھا لی، ایک روٹی سوالی کو دے دی اور ایک روٹی میرے لیے بچی تھی۔ ابا جان، جب میں روٹی کھا رہی تھی تو دل میں خیال آیا کہ فاطمہ تم بیٹھے روٹی کھا رہی ہو، پتہ نہیں تمہارے ابا حضور کو کچھ کھانے کو ملا ہے یا نہیں ملا، اس لیے میں نے باقی آدھی روٹی کپڑے میں لپیٹی اور آپ کی خدمت میں لے آئی ہوں۔ ابا حضور، میں آپ کو یہ ہدیہ پیش کرتی ہوں، اسے قبول فرما لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے، تیرے باپ کے پیٹ میں کھانے کا کوئی لقمہ نہیں گیا۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام زمین کو دامن اسلام میں لیا۔ وہ کس طرح، اس کا قصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ ام زمین ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی، اس کی بیٹی تیمارداری کرتی تھی، ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ان کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، وہ ماں بیٹی زندگی کا تکلیف والا وقت گزار رہی تھی۔ قریب کے لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں تھی کہ ان غریبوں کو کھانے یا دوائی کے بارے میں پوچھ لیتے۔ اس پریشانی کے عالم میں کئی دن گزر گئے۔ ایک بار بیٹی اپنے ماں کے پاس بیٹھی کچھ باتیں کر رہی تھی، مگر ماں کمزوری کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے کہا، بیٹی جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ بیٹی دروازے پر آئی اور دروازہ کھول کر باہر دیکھا، باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ وہ بھاگ کر ماں کے پاس گئی اور کہا کہ جن پر تو روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، آج وہ بدلہ لینے کے لیے اپنے دوستوں کو لے کر آئے ہیں۔ ہمارے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو ہمیں گلا گھونٹ کر جان سے مار دیں گے۔ اس بیمار بڑھیا کے دل پر بہت پریشانی گزری۔ کہنے لگی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پوچھو وہ ہمیں کیا چاہتے ہیں، ہم رحم کی اپیل کر دیں گے، بہرحال ان کو آنے دو، ہم معافی مانگ لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ ام زمین پریشان حال ہو کر بستر پر بیٹھی ہے، نگاہیں نیچی ہے، پوچھتی ہے کہ اے محمد، آج آپ یہاں کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کئی دنوں سے تو نے میرے اوپر کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ جو عورت آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی وہ اب بیمار ہو چکی ہے، لہذا میں تیری بیمار پرسی کے لیے تیرے پاس چل کر آیا ہوں۔
اب بتائیے کہ اس عورت کے دل میں کیا ہی محبت پیدا ہوئی ہوگی۔ وہ کوڑا کرکٹ ڈالنے والی عورت ٹھیک اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اب میں آپ کو ایک خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بتائی ہوئی ایک نفل نماز جو شعبان کے 15ویں شب میں پڑھی جاتی ہے، یہ بیان کرنے والا ہوں، اور اس کی فضیلتیں بھی خود انہوں نے بتائی ہے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ بیان ہم نے بحوالہ فضائل شہور و سیام وقت طالبین سے لیا ہے۔ وہ اس طرح ہے: صلاۃ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شیخ ابو القاسم صفا سے منقول ہے کہ ایک روز میں نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ بعد سلام کے میں نے عرض کیا: اے خاتون جنت، آپ کس چیز کو زیادہ دوست رکھتی ہیں کہ روح مبارک کو بخشوں؟ فرمایا: سیدہ کونین کی دوست رکھتی ہوں۔ شعبان کے مہینے میں 8 رکعت، 2 سلام، 4 قاعدہ کے ساتھ، اور ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 11 بار پڑھے۔ میں پھر اسے دہراتا ہوں یہ طریقہ کہ شعبان کے مہینے میں 8 رکعت، 2 سلام، 4 قاعدہ کے ساتھ، اور ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 11 بار پڑھے۔ تو یہ بتایا ہوا طریقہ، یہ صلاۃ کا طریقہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ جو کوئی یہ نماز شعبان میں پڑھے اور مجھے اس کا ثواب بخشے، تو اے ابو القاسم، میں ہرگز قدم نہ رکھوں گی جنت میں جب تک کہ اس کی شفاعت نہ کراؤں۔ اکثر صلاح نماز 15ویں شعبان کو ادا فرماتے ہیں۔ یہ بہت مبارک دن ہوتا ہے، 15ویں رات جو شعبان کی ہے، یہ بہت مبارک، یعنی ایسی ایک گھڑی ہے جو ہر مسلمان کو ایک تحفہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی حدیث میں سخت تاکید کی گئی ہے۔ یعنی 15ویں رات کو جب رات بھر عبادت کرتے ہیں تو صبح اذان سے پہلے، یعنی فجر کے اذان کے پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اذان سے پہلے آپ سحری کر لیں، یا جو بھی میسر ہوں وہ کھا لیں، چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، پانی کی 2 گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی یہ 15ویں شب کے رات میں یہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ 15ویں تاریخ کا جو روزہ ہے وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر قبرستان قریب ہے تو قبرستان میں چلے جائیں اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں، قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر ان کو بخش دیں۔ یہ سنت عبادتوں میں شمار ہوتا ہے
کہ 15ویں شب کو رات میں قبروں کی زیارت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی یہ نیک عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رحمتوں سے اور برکتوں سے نوازے، ہمیں اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ یہ بیان ہم نے بحوالہ فضائل شہور و سوام گنت الطالبین سے لیا ہے۔